بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے ایک مخبر صادق کہ جس کی زندگی کی صداقت کا ہر پہلو سے امتحان لے کر امتحان کر لیا گیا ہے کہ اس قسم کی خبریں بلا شبہ صحیح اور حق ہیں، اور بقول کیسر روم ہلکل اعظم ہرکیولیس کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور ان سے دغا و فریب نہیں کرتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی جانب کسی غلط بات کو منسوب نہیں کر سکتا، اور کبھی اس پر جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اور مذہبی زندگی میں صاف اور سیدھی راہ بھی یہی ہے کہ جس مذہب کی مکمل تعلیم کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر ہر طرح قابل اطمینان پا لیا جائے، اس کے بتائے ہوئے چند ایسے امور پر جو عقل کے لیے صرف حیران کن ہوں مگر اس کے نزدیک محال، ذاتی اور ناممکن کے مترادف نہ ہوں، فلسفیانہ مشگافیوں کے بغیر ایمان لے آیا جائے، اور صاحب وحی علیہ السلام کی اس یقینی اور غیر مشکوک اطلاع کو آفتاب کی روشنی سے زیادہ روشن سمجھا جائے، اور یقین رکھا جائے کہ تمام اشیاء میں خواص و تاثیرات پیدا کرنے والے خدا میں یہ بھی قدرت ہے کہ جب چاہے ان کو دی ہوئی تاثیر اور خاصے کو سلب کر لے، اور جب چاہے دوسری کیفیت کے ساتھ بدل ڈالے، مگر مادین کے لیے اگر یہ راہ باعث اطمینان نہ ہو، اور فلسفہ کے شیدائی مذہب کے اس مسئلے کو بھی فلسفیانہ مشگافیوں سے پاک نہ رہنے دینا چاہتے ہوں، تو ان کے لیے بھی اس معجزے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ آگ کا طبعی خاصہ جلا دینا ہے، اور جو شے بھی اس میں پڑے گی جل جائے گی، لیکن اس کی کیا وجہ کہ بعض وہ کپڑے اور وہ اشیاء جن کو فائر پروف کہا جاتا ہے، آگ کے شعلوں کے اندر کیوں محفوظ رہتی ہیں اور ان کو آگ جلا کر کیوں خاکستر نہیں کر دیتی؟ تم کہو گے کہ آگ بدستور جلانے کا خاصہ رکھتی ہے، مگر کپڑے یا چیز یا پر ایسا مسالہ لگا دیا گیا ہے جس پر آگ اپنا اثر نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ آگ نے جلانے کا خاصہ ترک کر دیا ہے۔ تو ایک مذہبی انسان کے لیے اس طرح آپ کے فلسفیانہ رنگ میں یہ جواب دینے کا کیوں حق نہیں ہے کہ نمرود اور اس کی قوم کی دہکتی آگ میں جلانے کا خاصہ بدستور اسی طرح باقی تھا جس طرح آگ کے عناصر میں موجود ہے، مگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے لیے بے اثر ثابت ہوا۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ تمہارے فائر پروف میں انسانوں کی سوچی ہوئی تدابیر کا دخل ہے، اور اس لیے ہر سیکھنے والے کو ایک فن کی طرح سیکھ لینے کا موقع حاصل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا آگ سے محفوظ ہو جانا بلا واسطہ خدائے برتر کی تدبیر کے زیر اثر تھا، اور اس قسم کا عمل پیغمبر کی صداقت اور دشمنوں کے مقابلے میں اور اس کی برتری کے لیے کبھی کبھی بتقاضۂ حکمت اس کی جانب سے سامنے آ جاتا اور شریعت کی اصطلاح میں معجزہ شمار ہوتا ہے۔ بے شک وہ نہ فن ہوتا ہے اور نہ وسائل اسباب سے پیدا کردہ تدابیر کا محتاج۔ بس اللہ کی مخلوق انسان کو اگر یہ قدرت حاصل ہے کہ کسی شے کے طبعی خاصے کو بعض اشیاء پر مؤثر نہ ہونے دے، تو اشیاء کے خواص کے خالق کو کیوں یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی خاص موقع پر شے کی تاثیر کو عمل سے روک دے؟ اور اگر آج سائنس کی دریافت پر فضا میں ایسی گیسز موجود ہیں جن کے بدن پر اثر کرنے سے آگ کی سوزش سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، تو گیسوں کے پیدا کرنے والے خالق کے لیے کون مانع ہے کہ نمرود کی دہکتی آگ میں ان کو ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچا دے، اور اس طرح آگ کو بہک کے ابراہیم علیہ السلام بردو سلام نہ بنا دے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعجاز واقعے کا اس طرح ذکر ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، وہ سب کہنے لگے اس ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو، اگر تم کرنا چاہتے ہو ہم نے حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سرد اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ کا ارادہ کیا۔
بس ہم نے ان کو ان کے ارادے میں ناکام بنا دیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک جگہ بناؤ اور اس کو دہکتی آگ میں ڈالو، پس انہوں نے اس کے ساتھ ارادہ بد کیا تو کر دیا ہم نے ان کو اس کے مقابلے میں پست و ذلیل، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کے پاس، قریب ہے وہ مجھے راہ یاب کرے گا۔ حدیث بخاری کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں قرآن کریم نے اس موقع پر، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور قوم کے بعض افراد کے درمیان میلے کی شرکت کے لیے گفتگو ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں بیمار ہوں، اور جب بتوں کی شکست و ریخت کے سلسلے میں ان سے دریافت کیا گیا تو ان کا جواب اس طرح منقول ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، ابراہیم نے کہا، بلکہ ان میں سے سب سے بڑے بت نے یہ کیا ہے، پس ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ ان دونوں جملوں کے متعلق ایک خالی و ذہن انسان ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ان میں جھوٹ کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے۔ انی سقیکم میں علالت طبع کا ذکر ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام ہی خوب جان سکتے ہیں کہ وہ کیا بیمار ہیں۔ اس میں دوسرے کو خواہ مخواہ شک اور تردد کا کون سا موقع ہے؟ حتیٰ کہ اگر ایک شخص ظاہر نگاہوں میں تندرست نظر آتا ہو تب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی تندرست ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج کسی وجہ سے حد عدل پر رہے اور ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جس کا اظہار کیے بغیر دوسرا اس کو نہ سمجھ سکے۔ اس طرح دوسری آیت کا معاملہ ہے، اس لیے کہ وہ مختلف الخیال انسانوں کے درمیان اگر اور تبادلہ خیالات کی نوبت آ جاتی ہے تو معمولی حرف شناس بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اپنے حریف کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے اور لاجواب کر دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے مسلمات میں سے کسی مسلمہ عقیدے کو صحیح فرض کر کے اس طرح کا استعمال کرے کہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ حریف کے خلاف اور اپنے موافق ظاہر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة يا رحمة يا شريك